سامعین مکرم، آج کی اس تقریب مدرسہ احسن المدارس فیصل آباد میں معروف ثناخوان رسول عزیزم قاری محمد آصف شیرازی ان کی دعوت پر میں سفر کر کے فیصل آباد پہنچا۔ اللہ رب العزت میرا آنا اور آپ کا تشریف لانا قبول فرمائے۔ بچوں بیٹھ جائیں، بیٹا بس ہلو بیٹا۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب جس کی نسبت قرآن کے ساتھ بھی ہے اور اشتہار پہ درج ہے قرآن صاحب قرآن، میں بڑے مختصر وقت میں ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ میرے بعد پروگرام تو چلتا ہی رہے گا۔ آپ صرف اتنی مہربانی کیجئے گا کہ توجہ سے سن لیجئے گا بات۔ یہ قرآن مجید کا ادارہ، یہاں بچے قرآن پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور میرا ایک غالب گمان یہ ہے کہ اکثر آج کی اس مجلس میں شریک حضرات ان بچوں کے والدین ہوں گے، میرا ایک گمان ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہلکا سا سر ہلا دیں، ایسا ہی بولنا بالکل بھی نہیں، بس ہلکا پھلکا سر ہلا دینا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک۔ میں انشاءاللہ آپ کے آرام کا خیال، ان بچوں کو ذرا چپ کرا دیں۔ ہے تو بڑا مشکل، حضرت نے بالکل اوپن پروگرام رکھ دیا، امتحان میں ڈال دیا۔ میں انشاءاللہ بڑے مختصر وقت میں ایک دو باتیں کروں گا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن وہ ساری کتاب اللہ ہیں۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ تورات کلام اللہ نہیں، انجیل کلام اللہ نہیں، زبور کلام اللہ نہیں، یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ قرآن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تک پہنچ رہی ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن انہوں نے عنوان رکھا۔ اب قرآن کی تعریف اور صاحب قرآن کی تعریف یہ چند لفظوں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جب مجھے یہ مکمل یقین ہو جائے گا کہ آپ کی توجہ میری جانب ہے تو میں رکھ دوں گا انشاءاللہ، ورنہ لفظ دہراتا رہوں گا۔ جب تک میں دہراتا رہوں سمجھ لیجئے گا گڑبڑ ضرور ہے۔ اب دیکھیں، میں یہاں پہ پہنچا، آپ تشریف لائے، یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی تعارف ہے۔ وہ تعارف کیا ہے؟ اس کا نام یہ ہے، قبیلہ یہ ہے، کرتا کام یہ ہے، رہتا فلاں جگہ پہ ہے۔ یہ ہر بندے کا تعارف ہے۔ یہ جگہ ہے، اس کا تعارف ہے۔ یہ مائک ہے، اس کا ایک تعارف ہے۔ یہ ادارہ ہے، اس کا ایک تعارف ہے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ میں نے جب قرآن سے پوچھا، میں قرآن مجید کا ایک طالب علم ہوں، قرآن سے پوچھا کہ اس کا تعارف کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے 3 جملے ارشاد فرمائے، وہ سن لیجئے۔ اللہ قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ 3 جملے۔ پہلا جملہ ھدی للناس، اسے میں نے ہدایت بنایا ہے انسانوں کے لیے۔ ہم نے تو محض اسے رکھا ہے نا کہ کبھی کبھی اٹھا کے چوم لیتے ہیں۔ دکان نہیں بنائی تو بلا لیا بچوں کو کہ آئیے پڑھیے برکت ہو جائے گی، ہو جاتی ہے، چومیے ثواب ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن آیا کیوں؟
پریشان تو نہیں ہو گئے؟ گھبرائے تو نہیں؟ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. پھر میری بات سمجھ. مجھے جو چہروں سے محسوس ہو رہا ہے جیسے ملک میں تبدیلی میں لایا ہوں، مجھ پہ سارا غصہ نکال رہے ہو. ایکو تھوڑی سی کم کرنا. ایکو پہلا جملہ ہدی للناس. صاحبان توجہ میری جانب رہے تاکہ میں کچھ بات پہنچا سکوں. ہدی للناس، ہدایت ہے کس کے لیے؟ ناس کسے کہتے ہیں؟ انسان. اب یہ پہلا جملہ ہے جو قرآن نے بتایا. اب اگر تھوڑی سی آپ مجھے توجہ دیں اور میں آپ کی اجازت سے آپ کے دماغ پہ تھوڑا سا زور ڈالوں، اجازت ہے؟ تھوڑا سا زور ڈالوں گا آپ کے دماغ پہ، زیادہ نہیں. انسان کسے کہتے ہیں؟ قرآن ہے ہدایت کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا مرکب ہے انسان. دو چیزیں ملتی ہیں پھر انسان. ایک ہے جسم، ایک ہے روح. ایک ہے جسم، ایک ہے روح. جسم کا تعلق زمین سے ہے. جسم کا تعلق، اب دیکھیں نا آپ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں. اس سے مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ صاحب عقل ہیں، صاحب شعور والے ہیں. بات آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ اسی طرح اگر توجہ سے آپ سنیں گے تو. جسم کا تعلق زمین سے ہے. عناصر اربع سے بنایا اللہ نے آپ کا جسم. صاحبان توجہ تاکہ وقت ضائع نہ ہو، نہ میرا نہ آپ کا. مٹی سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے. یہ چاروں چیزیں زمین سے ہیں. مٹی زمین سے، آگ زمین سے، پانی، ہوا بھی زمین سے. ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے. اب ہوا کا تعلق، جو لوگ جہاز پہ سفر کرتے رہتے ہیں اور ان کے یہ تجربے میں، مشاہدہ میں یہ بات آئی ہوگی کہ بعض دفعہ جہاز وہاں چلا جاتا ہے جہاں آکسیجن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، تو یکدم سے نیچے آتا ہے. ایئر پاکٹ اسے بولتے ہیں. پھر وہاں آ کے وہ ٹھہر جاتا ہے جہاں آکسیجن ہے، ہوا ہے. تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے. اب یہ میرا جملہ میں جو بولنے چلا ہوں آپ کا خود سے جی چاہے گا اسے اس جملے پر مسکرانے کا. جسم کا تعلق زمین سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی بنائی ہے زمین سے. اس کے لیے غذا بھی بنائی. اناج زمین سے، سبزیاں زمین سے، فروٹ زمین سے، گوشت، ہاں گوشت بھی زمین سے. بھینس نے کھایا چارہ، وہ چارہ آیا زمین سے. جسم اللہ نے بنایا زمین سے. توجہ فیصل آباد والو، جسم بنایا زمین سے تو اس کی غذا بھی بنائی ہے زمین سے. روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے. سبحان اللہ. ہلکی سی سبحان اللہ بس. دیکھیں میں نے آپ سے اجازت لے کے آپ کے دماغ پہ تھوڑا سا زور ڈالا ہے. یہ جو سٹیج پہ پیچھے میرے کرسی ماشاءاللہ اتنی بڑی رکھ دی کہ مجھے پیچھے والے حضرات نظر ہی نہیں آ رہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہیں اسی محفل کا حصہ یہ بھی. سبحان. اب اجازت ہو تو میں تھوڑا سا اور زور دے لوں. ہائے. اب دیکھیے بیٹا وہی کافی، آپ صرف سنو مجھے. شیرازی صاحب میں آیا تقریر کرنے کے لیے. اچھا میں تو خطیب ہوں ہی نہیں. خیر لوگ کہتے ہیں مجھے خطیب، میں نہیں خطیب خود کو کہتا ہوں ہی نہیں. کوئی بڑے سے بڑا بھی خطیب لے کے آؤ نا تو وہ آ کے یہ نہیں کہے گا کہ میں خطیب ہوں، وہ یہی کہے گا میں طالب علم ہوں. ہاں عاجزی میں رہے گا. جزاک اللہ. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں. اللہ کرے سب کو ان کی طرح سمجھ آ جائے. سبحان. جی جی اچھا 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 نہیں پڑے گا، میں انتظام کر رہا ہوں.
میں رات فیصلہ باد ہی رہ لاگا. جزاکم اللہ. اللہ آپ سے بہت راضی رہے. مجھے مزہ آ رہا ہے کہ آپ جتنے بھی حضرات تشریف فرمائیں آپ توجہ سے میری بات سن رہے ہیں. ہاں جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. کوئی بھی اپنے آپ کو وہ خطیب یہ نہیں کہے گا کہ میں خطیب ہوں. وہ کیا کہے گا؟ میں طالب علم. کسر نفسی. پھر تو بڑا ہی عجب نہ ہو جائے اگر ایک آئے اور کہے میں خطیب ہوں. وہ عجیب بات ہو جائے. اللہ خود کہے میں خالق ہوں. وہ خود کہے میں رازق ہوں. تو جو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کرے میں وہ بات پہنچا سکوں. وہ خود کہے میں متکبر ہوں. لیکن یہاں پہ جو میں آج کی اس گفتگو کے لیے لفظ لے رہا ہوں, اللہ خود کہے میں مصور ہوں. میں کیا ہوں؟ مصور ہوں. ایک دنیا کا مصور ہوتا ہے. وہ جب تصویر بناتا ہے نا تو تصویر بنا کے کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی ہے, اسے مٹی سے بچانا دیمک لگ جائے گا, آگ سے بچانا جل جائے گی, ہوا سے بچانا نقوش مٹ جائیں گے, پانی سے بچانا دھندلی ہو جائے گی. کیا کہنے اس مصور کے. یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑی سی اور توجہ, تھوڑی سی اور. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے. لائٹ چلی جائے تو کہتا نہیں بنا سکتا. لائٹ چلی جائے تو کہتا نہیں بنا سکتا. صاحبان توجہ. اور وہ ایسا مصور وہ اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بناتا. شکم مادر کا اندھیرا, جلی کا اندھیرا, یوٹرس رحم کا اندھیرا, یہ مصور روشنی میں بناتا ہے, وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے. توجہ. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے ٹھوس جگہ چاہیے. دیوار ہے تب, گتا ہے تب, کاغذ ہے تب, بورڈ ہے تب. اور وہ ایسا مصور جس نے پانی کی ایک بوند پہ تصویر بنائی ہے. اللہ 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 اللہ. توجہ. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے صاحبان میں بوجھ تو نہیں بن رہا آپ پر. اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے. سامنے اسے دیکھ کر بناتا ہے, اس جیسی بناتا ہے. کہیں جائیے یونیورسٹی میں پینٹنگ کی کلاس اٹینڈ کیجئے, سامنے تصویر رکھ کے اس جیسی بنا رہا ہے. اور وہ ایسا مصور اس نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں, انگوٹھے کا نشان لگایا جائے, ہر چیز بائیو میٹرک کی جائے. ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں. اربوں ہیں تب, کھربوں لوگ ہیں بیک وقت تب, ہر ایک کے انگوٹھے کی لکیریں سے جدا ہیں. ارے سوچو تو صحیح, 1 انچ بائی انچ کی جگہ بھی نہیں. اس انچ بائی انچ کی جگہ اگر یہ انچ بائی انچ کی جگہ بھی ہوتی تب بھی اس میں کتنے نقشے بن سکتے تھے, تب بھی اس میں کتنی لکیریں بن سکتی تھی, تب بھی اس میں کتنے خاکے بن سکتے تھے, تب بھی کتنے سکیچ کھینچے جا سکتے تھے. وہ ایسا مصور ہے جس نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہاں میری بنائی ہوئی تصویروں پہ سرچ کرتے رہو گے, میں تو وہ ہوں بلا قادرین علی ان نصویہ بنانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پریشان تو نہیں ہو رہے ہو جی؟ توجہ ہے صاحبان؟ ماشاءاللہ. چلو جو خاموش رہنا چاہتے ہیں میں ان کی جانب پھر انہیں زیادہ تکلیف نہیں دیتا. نہیں نعرہ نہیں لگائیں گے, نعرہ نہیں لگائیں گے. توجہ ہے دوستو؟ اجازت ہو تو تھوڑا سا زور اور دے لوں, تھوڑا سا زور اور دے لوں. اللہ 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 اکبر کبیرہ. وہ ایسا مصور اس نے یہ جو تصویر بنائی. اچھا دیکھیے ساری کائنات اس نے بنائی, کائنات کو بنایا اور زاویے پر, آپ کو بنایا اور زاویے پر. اب میں یہ آپ کی تعریف کا آخری جملہ بول رہا ہوں, اس کے بعد بات آگے لیے جا رہا ہوں.
اللہ فرماتے ہیں قرآن میں الا لہ الخلق والامر، امر بھی میرا ہے، خلق بھی میں کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو دو علیحدہ چیزیں ہیں، امر اور ہے، خلق اور ہے۔ امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، ہائے 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 ہائے، یہ ہے امر۔ یہ کیا ہے؟ امر۔ ہو جا، ہو گیا۔ درختوں ہو جا، ہو گئے۔ زمین ہو جا، ہو گئی۔ پانی ہو جا، ہو گیا۔ ہوا ہو جا، ہو گئی۔ خلا ہو جا، ہو گئی۔ فضا ہو جا، ہو گئی۔ نباتات ہو جاؤ، ہو گئے۔ ارضیات ہو جاؤ، ہو گئے۔ معدنیات ہو جاؤ، ہو گئے۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا، قسطوار بنانا۔ توجہ توجہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے مرحلہ وار بنانا۔ آپ کو کن کہہ کے نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو خلق کیا۔ میرے خیال میں اجازت چاہتا ہوں، بس بوجھ ہو رہی ہوگی، بات بوجھ ہو رہی ہے میرے خیال میں۔ جی اجازت چاہ لوں؟ وہ آنا تو کرو یار، بس کر دوں حضرت شیرازی صاحب؟ یہ تو آپ غصے میں بول رہے ہو یار۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، راضی رہے آپ سے۔ میری جانب ہے توجہ؟ امر کسے کہتے؟ ہو جا، ہو گیا۔ قرآن مجید کا طالب علم ہونے کے ناطے قرآن سے آپ کو دلائل دے رہا ہوں۔ اب خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا، آہستہ آہستہ بنانا، مرحلہ وار بنانا۔ سورہ مومنون 18واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، میں نے تجھے مٹی سے اٹھایا، تین مٹی سے اٹھایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا، لیکن جب تجھے بنانا تھا میں نے کن نہیں کہا، خلقتہ بیدیا، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے۔ تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ، اس انسان کو جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، میری باتیں سمجھ آ رہی ہے صاحب؟ ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ موبائل خریدے نا آپ بازار سے، تو کمپنی ساتھ ایک پمفلٹ دے گی، کتابچہ، سیکنڈ ہینڈ کی بات نہیں کر رہا، وہ جسے آپ پن پیک کہتے ہو، وہ کیا کہتے ہو، ڈبہ پیک، وہ ساتھ ایک کتابچہ دے گا۔ آپ فریج خریدیں، کمپنی ساتھ ایک کتابچہ دے گی، وہ کتابچہ آپ کو بتائے گا کہ یہ مشین کیوں ہے، وہ کتابچہ آپ کو بتائے گا یہ مشین کیا ہے، وہ کتابچہ آپ کو بتائے گا یہ جب رک جائے گی اسے چلانا کیسے ہے۔ بلانا کسی کو، میں ایسے نہیں کر سکتا بات، میرا مزاج نہیں ایسا۔ وعلیکم السلام۔ کیونکہ حضرات مہمان جب اور مہمان پہنچ جائیں تو پہلے والے کو رخصت ہونے کی باری آ جاتی ہے اس کی، میں بس انشاءاللہ اٹھنے لگا ہوں۔ آپ سننے کے لیے آئے تو میں بھی تو سنانے کے لیے آیا ہوں۔ صاحبان توجہ، میری بات، میرے حساس طبیعت کا بندہ ہوں، میں دیواروں سے آج تک باتیں نہیں کی، بس وہ میں توجہ میری ہٹ جاتی ہے۔ وہ کتابچہ آپ کو بتائے گا کہ یہ مشین کیوں ہے، کیا ہے، رکتی ہے تو چلانی کیسے ہے، اس کا استعمال کیا ہے۔
یہ اللہ نے جو مشین بنائی ہے نا، یہ مشین کیوں ہے، کیا ہے، کس لیے ہے، ساتھ کتابچہ جو بھیجا ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ھدی للناس، یہ تیری ہدایت کے لیے ہے، اسے میں نے تیری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ صاحبان توجہ ہے، یہ تیری ہدایت کے لیے۔ کیوں ہدایت کے لیے؟ فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا۔ اور تیسرا جملہ جو رب تعارف کرا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں والفرقان، والفرقان، اسے میں نے فرقان بنا کے بھیجا ہے۔ یہ فرق کر دیتا ہے، حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن علیحدہ کر دیتا ہے، منافق علیحدہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے میں نے فرقان بنایا ہے۔ یہ انسان، صاحبان توجہ، یہ انسان جو اللہ نے بھیجا، یہ جو انسان اللہ نے بنایا، تو اسے بنایا کیوں؟ اب تھوڑی سی توجہ میری جانب۔ ایک تسلسل چلا انبیاء کا، انبیاء تشریف لاتے رہے، آخر میں پیارے آقا تشریف لائے۔ کون آیا آخر میں؟ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتی۔ محبت سے قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب اس پر میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قرآن اور صاحب قرآن، اس موضوع کو آپ نے اپنے ذہن میں اگر رکھیں تو، جسے دیا اہل نظر، ارباب علم و دانش میری جانب توجہ، جسے دیا، جتنا دیا میرے رب نے دیا۔ دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانگے تو دینے والا میں۔ یہ قرآن ہے، واضح قرآن، لیکن اس کے دینے کا ذرا انداز دیکھیے، اس کے دینے کا انداز دیکھیے۔ جس نبی کو عطا فرمایا نا، تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاہِيمَ۔ آتَيْنَا حرف تا لگایا، کیا لگایا؟ یہ مدارس والے تا کہتے ہیں اور اسکول والے تے کہتے ہیں، وہ نقطوں والا، سمجھ آ رہی ہے صاحب؟ آتینا، محبوب کی باری آئی تو انداز بدل دیا، آتینا نہیں فرمایا، فرمایا انا آتیناک الکوثر۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ دونوں کا مطلب دینا، دونوں کا مطلب عطا کرنا، دونوں کا مطلب۔ اب فرق دیکھیے گا ذرا، فرق دیکھیے گا، فرق کیا ہے؟ ان نبیوں سے وعدہ ہی یہ تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ۔ یہ نہیں فرمایا تھا نبیوں تو میں کتاب دوں گا، نہیں نہیں، من کتابن، من کہتے ہیں میں سے، من کسے کہتے ہیں؟ نبیوں تو میں کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا، تدبر میں سے دوں گا، فصاحت میں سے دوں گا، بلاغت میں سے دوں گا، امامت میں سے دوں گا، قیادت میں سے دوں گا، شرافت میں سے دوں گا، طہارت میں سے دوں گا، معجزات میں سے دوں گا، حسن میں سے دوں گا۔ بیٹا توجہ بکھر جاتی ہے، لوگوں کی توجہ بکھر جاتی ہے، جزاکم اللہ۔ پیسے چاہیے تو مجھے بہت زیادہ چاہیے، تبدیلی کا میں زیادہ متاثر ہوں، روزانہ سڑک پہ ہوتا ہوں، پٹرول بڑا مہنگا ہوگا، اب مجھے زیادہ چاہیے، لیکن توجہ بکھر جائے گی، میں بات پہنچا نہیں سکوں گا۔ صاحبان توجہ، اب آپ خیال رکھیے گا، میں نے پیسے روک دیے تاکہ بات آپ تک پہنچے، تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ من کتاب، اور اسی لیے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم کو چند کلمے دیے۔ اب میں معنی کرنے چلا ہوں، توجہ۔ آدم، جی اللہ آپ یہ لے جائیے من کتابن، کیوں ضرورت ہی اتنی ہے، بس یہ لے جائیے، آپ کے بعد نو آ رہے ہیں نا، باقی وہ لائیں گے،
नू आप ये ले जाइए मिन किताबिन, बस इतनी ज़रूरत है। आपके बाद इब्राहीम आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। इब्राहीम आप ये ले जाइए, आपके बाद मूसा आ रहे हैं, बाकी वो लाएंगे। जब मेरे आका की बारी आई तो अल्लाह फरमाते हैं महबूब अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। महबूब जो पड़ा है सारा ले जा, तेरे बाद आना ही किसी ने नहीं। महबूब जो पड़ा है सारा ले जा, तेरे बाद आना ही किसी ने नहीं। महबूब नबुव्वत सारी ले जा, रिसालत सारी ले जा, हिकमत सारी ले जा, तदब्बुर सारा ले जा, फसाहत सारी ले जा, बलागत सारी ले जा, इमामत सारी ले जा, क़ियादत सारी ले जा, शराफत। महबूब सदाकत ले जा, जाके सिद्दीक बना। सुबहान अल्लाह, सुबहान। महबूब अदालत ले जा, जाके फारूक सजा। महबूब सखावत ले जा, जाके उस्मान बना। महबूब शुजात ले जा, जाके हैदर बना। महबूब तहारत ले जा, जाके हुसैन बना। महबूब सियासत ले जा, मुआविया सजा। वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का झाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, जमी के हसी सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर वाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तकवीम आसम में सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा। वो इज्जत में अव्वल, अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल। यूसुफ से पहले, साले से पहले, यहया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। वो किसरा के किंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। कौन आया? जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबुव्वत का ताला, वो मकसूद को नो मकान आ गया है। हिरा से वो सूए फरान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है, खुदा का जमीन पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया। सुभान अल्लाह। अब मेरे ख्याल में मैं इजाजत ले लूं आपसे। सुभान अल्लाह। तवज्जो है साहिबान, तवज्जो है जी। जी इजाजत, इजाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मैं समझा तुम ही एवं ही करके आया है। अल्लाह एक मौजू के मुताबिक चलना होता है। अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमा। आमीन। अच्छा देखें, मैंने लफ्ज़ बोला मोहब्बत का, और चूंकि मैं 17-18 बरस हो गए, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा ही वक्त हो गया होगा स्टेज पे आए हुए, तो रोज़ाना चेहरे पढ़ने का आदि हूँ, चेहरे पढ़ता हूँ। मैंने मोहब्बत का लफ्ज़ बोला, आपने बस सुना, क्योंकि आप ये लफ्ज़ सुनते रहते हैं पहले भी मोहब्बत का। किसी बंदे नूं जे बंदा कहे वही लाची दा स्वाद ले आई कदी, किदा लाची दा, वो कवे नहीं लिया, तो बंदा कहे यार लाची दा स्वाद लवी, बड़ा स्वाद है उदा, वो कहे ठीक है मैं लेना। लाची रखे हाथ ते, फक्का मारे, उतो पानी पीवे, स्वाद आना। जी साहिबान मेरी गल्लां समझ आ रही ने को नहीं आ रही? थोड़ा जिहा टोरा फेरा बंद करो, मैं ताकि गल कर सकां। बंद करो थोड़ा।
लाची का स्वाद कदों आना है? ये चबाना भी सही पंजाबी नहीं। लाची का स्वाद उदों आना है जदों लाची नूं तुसीं चिथना। की ख्याल है? मैं मुहब्बत दे लफ्ज नूं चिथन लगा। मुहब्बत दे लफ्ज नूं चिथन। अल्लाह हुजूर नाल मुहब्बत नसीब फरमाए। पता नहीं शिराजी साहब ने मशवरा किने दिता सी भी ओपन प्रोग्राम रख दियो। अच्छा मैं 10 मिनट और लै सकदा ना? 10 मिनट ज़्यादा नहीं, इस तो लवांगा इंशाअल्लाह। मैं उस लफज नूं थोड़ा जिहा चिथन लगा। हुण तवज्जो मेरे वाल। मैं लफ्ज़ां दा जिम्मेदार हाँ। जेड़े मैं लफ्ज़ बोल रहे हैं, मैं चौक च बैठ के बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं लफ्ज़ां दा जिम्मेदार हाँ। मैं मिसाल अर्ज करन लगा। मैं जे तुहानूं इत्थों कहां भी तुसीं हुणे बाहर जाना है ना, पंजाबी समझ आउंदी है? अब मैं क्या कि हिसाब वो ना हो जाए कि एक पुराने दौर एक साहब अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र तो पढ़ के आए तो जदों 8-10 साल यूनिवर्सिटी च लाए तो वह ज़हन च खुमार तो होंदा है ना फिर पढ़ाई का। तो वह जदों आए अपने स्टेशन ते उतरे, पिंड आए तो वेख्या सामने एक बंदा ना रेहड़ी ते गोल गप्पे पे बेचदा। वो ज़हन च खटाई आई, मूँह च पानी आया, भाई यार मैं भी गोल गप्पे खावां। तो उन्होंने आके कहंदे ने, मियाँ ये जो तुम बेच रहे हो ये तुम आदतन बेचते हो या वज़नन बेचते हो? ये जो तुम बेच रहे हो ये तुम आदतन बेचते हो या यानी कि गिन के बेचते हो या तोल के बेचते हो? और रेडी वाला कहता है, हजरत मैं ना आदतन बेचता हूँ ना वजनन बेचता हूँ, मैं गोलगप्पे बेचता। अब पंजाबी समझ आती है? मैं जो तुहानू कहां भी तुसीं इत्थों हुण थोड़ी देर तक बाहर जाना है ना, ते बाहर दरवाजे ते या इस गली दे नुक्कर ते तुहाडा पीर खलोते, मुर्शद खलोते, मोहसन खलोते या उस्ताद खलोते, ते वो एक शै तुहाडे कोलों मंगदा है ते वो शै तुहाडे कोल है। के उम्मीद रखा दे दोगे या नहीं? वो फैसलाबाद दे सखियो बोलो, मैं किसी को नहीं खलवा के आया। दे दोगे ना? हाँ दे दे, गुड, जबरदस्त हो। वो जिहड़ी शै मंगदा है वो तुहाडे कोल है ते वो है भी किसी नूं देण लई। और सौखा काम कर, वो है भी किसी नूं दे दो। अब मेरी बात तवज्जो से सुनना, और मैं लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ और दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। छोड़िए मुर्शद को, पीर को, मोहसिन को, उस्ताद को। मैं जो आपको कहूँ कि हुजूर एक चीज़ आपसे मांगते हैं, कौन मांगता है? वो प्यारे आका मांगते हैं जिनके सामने काफिर आए थे, तुझे इक्तिदार देते हैं, फरमाया नहीं चाहिए। दौलतें देते हैं, नहीं चाहिए। औरतें देते हैं, नहीं चाहिए। रब ने कहा था, महबूब ये ओहद का पहाड़ सोने का बना दूं, 8 किलोमीटर का पहाड़, फरमाया नहीं चाहिए। अल फक्र फखरी। वो आका जो आपसे एक चीज मांगे दे देंगे ना? अब दिल पे हाथ रख के मेरे जुमले सुनिए फैसलाबाद वालों। आका फरमाते हैं, उम्मतियों, जेड़ा बंदा बखील होया थे वो भी चुप नहीं रह सकेगा। उम्मतियों जी या रसूलल्लाह, आका फरमाते ने मुझे मोहब्बत दो। मुझे मोहब्बत, मुझे मोहब्बत या रसूलल्लाह करते हैं आपसे मोहब्बत। आका फरमाते हैं वो मोहब्बत नहीं जो तेरे ज़हन में है, मुझसे वो मोहब्बत कर जो मैं मोहम्मद कहूँ। हाय 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 हाय, तवज्जो तवज्जो। आज मेरे लफ्ज़ तवज्जो से सुनना, आज किसी के पास कोई इख्तियार नहीं मोहब्बत के ज़ाविये मरतब करने का।
آج کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں محبت کے پیمانے مرتب کرنے کا، وضع کرنے کا، اور پھر خود ساختہ ان پیمانوں کو سامنے رکھ کر کسی اور پر فتویٰ بازی کرنے کا۔ محبت کے پیمانے حضور بتا کر گئے ہیں۔ میں لفظ مداری سے بول رہا ہوں، یا رسول اللہ کیسی محبت؟ توجہ، یہ روح کانپ اٹھے گی، جسم کپ کپا جائے گا۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، مال دولت، جائیداد، کھیتی باڑی، پلازے، مارکیٹیں، عہدے، بنگلے، کاریں، منصب، بزنس، اس سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یہاں تک بات سبحان اللہ والی تھی، آگے روح کانپ جاتی ہے، اور میں سنایا کرتا ہوں روح کانپ اٹھتی ہے۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، جان سے، یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں تو اچھا، آقا فرماتے ہیں اچھا اگر اتنی محبت نہیں نہ کر سکتا تو پھر سن، لا یؤمنو، پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اگر تیرے سینے میں اتنی محبت نہیں پھر تم مومن نہیں ہو سکتا۔ وڈیرا ہو سکتا ہے، چودھری ہو سکتا ہے، ملک ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے، مولوی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، سیاستدان ہو سکتا ہے، سائنسدان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کا فتویٰ ہے، کس کا؟ بولیے 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 بولیے، کس؟ بولیے میرے ساتھ بولیے، محفل کیسی ٹھکانے لگے نا، محفل میں آنے کا کوئی نتیجہ بھی تو ظاہر ہونا۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ حضور کا فتویٰ ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں ان دوستوں پر، ان تنظیموں پر، ان جماعتوں پر، ان فرقوں پر جو ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کرتے ہیں، اسے محبت ہے یا نہیں، اسے محبت ہے یا نہیں، وہ عاشق ہے یا نہیں، یہ عاشق ہے یا نہیں۔ یہ حدیث سامنے رکھیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب دامن وقت میں گنجائش بڑی تھوڑی ہے اور زیادہ وقت مجھے آپ کی منتوں شنتوں میں گزر گیا۔ محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت کی کئی وجوہات ہیں۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ کئی وجوہات ہیں، اور محبت کو میں عجوبہ لفظ نہیں بول رہا، یہ وہ لفظ ہے جو آپ کے معاشرے میں ہے، آپ کے دل میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے احباب میں یہ لفظ موجود ہے۔ سبھی محبت سے آگاہ ہیں، آشنا ہیں۔ محبت ہوتی کیوں ہے؟ اب سنیے نوجوانوں، میری یہ تڑپ بڑی توجہ سے سننا۔ محبت کی پہلی وجہ حسن۔ کیا؟ حسن۔ حسن کی وجہ سے۔ حضور تو ود کے کیڑا سونا، حضور تو ود کے کیڑا سونا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن بنایا 100 حصے بنائے، 99 ایک سائیڈ پر رکھے، 99 ایک اٹھایا، اس ایک کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا۔ ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں جتنا آپ کو حسن نظر آتا ہے، آپ سے پہلے تھا، آپ کے بعد آئے گا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، باقی 99 سے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اٹھا کے محبوب کو عطا کیا۔ صحابی رسول مسجد نبوی کے سین میں داخل ہوا اور داخل ہو کے دیکھتا ہے
رات کا عالم ہے، اوپر 14ویں رات کا چاند ہے، مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں، آقا آرام فرما ہیں، آقا سو رہے ہیں۔ صحابی رسول کہتا ہے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، میں دیکھوں یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی۔ روایت کریندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ۔ روایت کریندہ ہے ابن مرارہ، میں ایک شب سے ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ۔ خدا دی قسم چن مدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظریہ۔ آقا سے بڑھ کے کون ہنسی ہے کوئی ہنسی؟ حضرت انس کہتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا۔ اسی لیے تو مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حضرت حسان بول اٹھتے ہیں، حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سا ہنسی نہیں دیکھا۔ حسان کیا کہتے ہو؟ آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، ہے صحیح کوئی حضور ذاسی؟ حضرت حسان اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا ہنسی کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ، یہ میرا شعر نہیں حسان کا شعر ہے اور حضور نے خود سنا ہے، پیارے آقا نے اس شعر کو خود سنا ہے، اس نعت کو خود سنا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب سب کچھ بنا چکا ہوں اب تجھے بنانا ہے، بتانا تجھے کیسا بناؤں؟ محبوب میرا تخیل ہے، رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ میرا چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے۔ محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کرتا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسوں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی تنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنظیم، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق۔ سبحان اللہ، تہاڈی سبحان اللہ مک گئی، میں بھی اٹھن لگا بس انشاءاللہ جی نہیں کی ہویا سبحان اللہ۔ میرے عزیز دے مکھانے بھی مک گئے نے تے پیکج بھی لگے، اچھا سٹیج دے کولے بہ کے پیکج لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. یہ بھی احباب کی نوازش ہے، کس تکلف سے کام لیتے ہیں. میں احتراماً سلام کرتا ہوں، وہ انتقاماً جواب دیتے ہیں. محبت کی ایک وجہ حسن. دوستو توجہ ہے، بیٹھے ہیں چلے گئے ہیں. حسن حضور سے بڑھ کے کوئی ہے ایسے؟ اور جنہوں نے پھر یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے. سبحان اللہ. انہوں نے جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا، میں آ رہا ہوں اسی جانا، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں. جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا. سبحان اللہ. اور انہیں ہوش ایسا آیا بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، سامنے جنگل آ گیا. جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں. اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ حضرت سفینہ، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قافلہ رکتا ہے، پڑاؤ کرتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر پڑاؤ چلتا ہے. تو اگر آپ نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے، قافلے والوں کا اگر کوئی سامان رہ گیا آپ نے وہ اٹھانا ہے. اس اٹھانے کی وجہ سے، اس سنبھالنے کی وجہ سے نام ہی سفینہ ہو گیا. نام سفینہ تھا نہیں سنبھالنے والا. وہ ایک دن خود جدا ہو گئے، قافلے سے بھی، راستہ بھی بھول گئے. جنگل ہے، دیکھا شیر آ رہا ہے. میں گپ نہیں لگا رہا، شیر آ رہا ہے. شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، ہوں تو میں تیری خوراک، تیرا جی چاہ رہا ہے کوئی صحت مند بندہ ملے، کوئی صحت مند جانور ملے، میں اسے کھا جاؤں، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں. گپ نہیں لگا رہا. شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں حضور کا غلام ہوں. پوچھئے علماء سے، اٹھائیے کتابیں. علماء نے لکھا ہے کہ شیر گردن جھکا لیتا ہے، آگے آگے چلنا شروع ہوتا ہے، اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے. آج بظاہر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، آج ہمارے حکمران وہ اس فکر میں ہیں کہ اگر ہم نے یورپ کی یونین کی باتیں نہ مانی ہماری معیشت کا کیا بنے گا. ارے تم نے حضور کی غلامی کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے. ساری کائنات کی عزتیں حضور کی غلامی میں ہیں، ساری کائنات کی عظمتیں حضور کی غلامی میں ہیں، ساری کائنات کی عظیمتیں حضور کی غلامی میں ہیں. 4 صحابی جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں بعض لوگوں کو عجیب لگتی ہیں، اور اس میں اپنی غلطی گنوں گا کہ ہم نے بتائی نہیں، سنائی نہیں. 4 صحابی جا رہے ہیں، بھوک لگی، ویرانہ ہے، پہاڑی ایریا ہے. دیکھا سامنے ایک چرواہا ہے، اس کے پاس بکریاں ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ہمیں دودھ چاہیے. وہ چرواہا یہودی ہے، اس نے پہچان لیا کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں. کہتا ہے نہیں دیتا دودھ. انہوں نے کہا تو کوئی جانور بیچ، ہم خرید لیتے ہیں. اس نے کہا بیچتا بھی نہیں دیتا. یعنی ضرورت تھی گوشت کی بھی، دودھ کی بھی. یہ وہاں سے واپس پلٹا، یہ صحابی واپس پلٹے. اس طرف ایک بن تھا، ایک پہاڑی تھی. پہاڑی کی دوسری طرف سے، پہاڑی کی اوٹ سے جنگل کی گائے بولی. جنگل کی گائے بول کے کہتی ہے محمد عربی کے غلام یہ بکواس کر رہا ہے، تو پہاڑی کے اس طرف آ، ہم اپنا وجود لیے حاضر ہیں، گوشت بھی حاضر ہے، دودھ بھی حاضر ہے.
ساری کائنات کی عزتیں اللہ نے. اب یہ عجیب بھی لگے گا، گائے بولی، ارے یہ تو گائے ہے، یہ تو ہے ہی جاندار. میرے آقا کے سامنے تو پتھر بولے ہیں. بوجال آیا تھا مٹھی بند کر کے. کون کون سی بات سناؤں، باتیں سے بات نکلتی جا رہی ہے. مٹھی بند کر کے آ کے کہتا ہے محمد دعویٰ ہے نا نبوت کا؟ ہاں بتا میری مٹھی میں کیا ہے. پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں بوجال بچوں کیسے سوال کرتے ہو؟ یہ تو بچوں کی گیم ہے کہ میری مٹھی میں، اور تکا لگ بھی جاتا ہے. میں اگر کہوں تیری مٹھی میں فلاں چیز ہے تو کہے گا تکا لگ گیا. بوجال میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں؟ کہتا نہیں ہو سکتا، کہتا نہیں ہو سکتا. کیوں اس نے کہا نہیں ہو سکتا؟ بو جہل تھا، جہالت کا پتلا. بو جہل تھا، جہالت کا مرکز، جہالت کا منبع. کہتا نہیں ہو سکتا. کیوں اس نے کہا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اسے علم تھا، پتا تھا، جانتا تھا کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے بے جان ہے. اسے تو پتا تھا نا جو چیز مٹھی میں ہے بے جان ہے. کہتا نہیں ہو سکتا. پیارے آقا نے یوں انگلی کا اشارہ کیا. مٹھی میں بند کنکریوں کو اللہ نے زبان عطا فرمائی اور وہ بول کے کہتی ہیں نشہد اللہ الہ. یہ اتنا گھبرایا اس نے جلدی سے مٹھی کھولی، غصے میں آ گیا انہیں پھینکنے کے لیے. علماء نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، وہ کنکریاں سیدھا حضور کے قدموں میں جا گری. ہائے ہائے، جملہ آ گیا ہے، جملہ آ گیا ہے. اگرچہ آپ کا مزاج یہ مجھے نہیں لگتا، لیکن جملہ آ گیا ہے. اب میں اسے روک نہیں سکتا. کیا کہنے، مجھے بات سمجھانا آسان ہو گئی. کیا کہنے جن کنکریوں نے کلمہ پڑھا حالانکہ وہ مکلف نہیں، حالانکہ وہ مکلف نہیں، انہیں بھی اللہ نے جگہ حضور کے قدموں میں عطا کر دی ہے. کیا کہنے ہیں ابو بکر و عمر کے. ہائے 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 ہائے، بولو یارا میرے نہ تھوڑا جا بولو. کیڑا نہیں لمبی ہو جائے گی بات. اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. عرض یہ کر رہا تھا بات لمبی ہو جائے گی، موضوع بھی پھیل جائے گا. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. جی نہیں اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. جی بولتے نہیں. میں ختم کرنے چلا ہوں بات، اور میں یہ کچھ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر چہرے ایسے ہیں جو مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہیں. میں ان کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ سبھی آپ کو ملیں گے لوگ، اور یہ ہر طبقہ ہر جماعت آپ کو یہ بات بتائے گی کہ حضور کا وجود اطہر ساری کائنات سے اعلیٰ ہے. مقام ساریہ کوئی بھی آقا کے برابر ہو سکتا ہے. بولیے 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 بولیے. آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخن دے خاموشی تیری. تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا. تو کجا من کجا. اور تو کجا من کجا سمجھنا ہے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی، انہوں نے کہا تھا کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں، کتھے جاڑیاں. اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہوں دا نام ہے محمد، پنجابی دے شاعر. وہ کہندے نے میں محمد ٹھگ لوکو، میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوکو، میں محمد چور. جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو. کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو جو میرے اساتذہ نے، ہمارے اکابر نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، نباتات جمادات ارضیات فلکیات اسی پلڑے میں، بیت اللہ بیت المعمور بیت المقدس اسی پلڑے میں، علماء صلحاء اتقیاء نجباء اولیاء انبیاء اسی
اسی پلڑے میں آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، یعقوب، ذوالکفل، الیاس، اسی پلڑے میں دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو۔ میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا۔ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح حضور کی ذات اعلیٰ، حضور کی اسی طرح یہ بھی مانو کہ حضور کی بات اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی ذات اعلیٰ، حضور کی بات اعلیٰ۔ یہ جملہ اگلا چپ کر کے سن لو گے تو وہ انشاءاللہ منٹ ہی میری گفتگو کا آج کی نشست کا آخری ہوگا، اگر بولو گے تو شاید 2 منٹ میں اور بول لوں۔ حضور کی ذات اعلیٰ، اسی طرح حضور کی بات اعلیٰ، اسی طرح حضور کی جماعت اعلیٰ، اسی طرح حضور کی۔ دیکھیے آپ اپنے محبوب کو اچھی چیزیں دیتے ہو، اگر محبت ہو تو محبوب کو اچھی چیزیں دیتے ہو، نہیں دیتے؟ آپ اپنے محبوب کو، یار کو اچھی دیتے ہو، میرے آقا تو رب کے محبوب ہیں جی، تو مجھے پھر کہنے دے حضور کی داڑھی بھی اعلیٰ، پگڑی بھی اعلیٰ، حضور کا وجود اعلیٰ، حضور کا جسم اطہر اعلیٰ، میرے آقا کا زینہ، پسینہ، کرینہ، مدینہ اعلیٰ، میرے آقا کی کتاب، معجزات، شریعت، طریقت اعلیٰ، میرے آقا کی خلوت، جلوت اعلیٰ، میرے آقا کا حسن، جمال اعلیٰ، کمال اعلیٰ، فضل اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، خلوت اعلیٰ، جلوت اعلیٰ، میرے آقا کی ادائیں اعلیٰ، وفائیں اعلیٰ۔ اسی طرح یہ بھی مان میرے آقا کا ابو بکر اعلیٰ، میرے آقا کا عمر اعلیٰ، عثمان اعلیٰ، علی اعلیٰ، معاویہ اعلیٰ، طلحہ اعلیٰ، سعد اعلیٰ، میرے آقا کی بیویاں اعلیٰ، میرے آقا کی بیٹیاں اعلیٰ، میرے آقا کا گھرانہ اعلیٰ، میرے آقا کا یارانہ اعلیٰ۔ کسی جاہل اور بدبخت کے کہنے پر نہ صحابہ پہ انگلی اٹھاؤ نہ اہل بیت پہ انگلی اٹھاؤ۔ میں کسی جوان کو دیکھوں وہ کسی بوڑھے کا ادب کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، پوچھوں، آپ بھی کبھی دیکھ لیجئے گا، پوچھیں یہ چچا لگتا ہے؟ نہیں۔ کوئی اور رشتہ ہے؟ نہیں۔ کیوں ادب و احترام کر رہے ہو؟ وہ کہے گا میرے ابے کے تعلق والا، ابا دنیا سے چلا گیا، اس کے تعلق والا، یہ میرے دادا کے تعلق والا۔ میں نے کہا جس دادا کے تعلق والے کا ادب و احترام کرتا ہے اور جو حضور کے تعلق والا ہے۔ فیصل آباد کے کسی بندے کے بارے میں بات چاہیے نا تو فیصل آباد والوں سے پوچھو، لاہور والوں سے نہیں۔ گھبرا گئے؟ اسلام آباد کے کسی بندے کے بارے میں بات چاہیے تو ان سے پوچھو، کراچی والوں سے نہیں۔ جو تاریخ کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات چاہیے تو تاریخ سے پوچھو۔ قائد اعظم محمد علی جناح تاریخ کی شخصیت ہے، تاریخ سے پوچھئے۔ علامہ اقبال تاریخی شخصیت ہیں، تاریخ سے پوچھئے۔ محمد بن قاسم تاریخی شخصیت ہیں، تاریخ سے پوچھئے۔ صحابہ اور اہل بیت تاریخ کی نہیں، قرآن کی شخصیات ہیں۔ ان کے بارے میں جب قرآن موجود ہو تو پھر تاریخ کے حوالے نہیں دیا کرتے۔ حضور کی ذات بھی اعلیٰ، حضور کی بات بھی اعلیٰ، حضور کی جماعت بھی اعلیٰ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔